کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا کہ ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، گلاں تو ترائے ہیں نا، ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، اب نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ بھائی اگر یہ حوض کوثر ہوتا، اب ترجمہ ترتیب والا سننا، میں یہی غلط ترتیب کے ساتھ ترجمہ کرنے لگوں۔ اگر یہ حوض کوثر ہوتا پھر یوں ہوتا کہ ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، اب نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے، تیرے دشمن کو ایک گھونٹ بھی نہیں پینے دیں گے۔ موڑتا گال سمجھے جان دی نا بھائی؟ اگر حوض ہوتا تو چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، پھر ترجمہ یوں بنتا بھئی تجھے حوض کوثر دیا، اس کے شکرانے کے طور پہ تو نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے چونکہ ہم نے تجھے حوض کوثر دیا، اور تیرے دشمن کو ایک گھونٹ بھی نہیں پینے دیں گے، پھر تو بات بنتی ہے۔ اور اگر تیسری آیت میں یہ ہو کہ تجھے تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی آیت میں بات اولاد کی ہے، حوض کی نہیں ہے۔ ہم نے تجھے اولاد کثیر دی ہے، اب نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ پھر بنتی ہے ترتیب، قرآن کریم کا کوئی مزاج بنتا ہے۔ ہم نے تجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے، نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کا زندہ معجزہ، میرے سارے بزرگ جوان عزیز بھائی، زندہ معجزہ اس 14ویں صدی میں 2023 کے اینڈ پہ آخری مہینے میں آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، جس ملک میں وہ غیر مسلم کنٹری ہو، کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گا جو کہے گا میں اولاد رسول ہوں، میں سید ہوں۔ اور جس نے میرے سردار کو بے اولاد کہا تھا اس کا کوئی نام ہی نہیں جانتا۔ خدا کا وعدہ برحق کہ اس نے جس نے میرے سردار کو بے اولاد کہا تھا اس کا نام و نشان مٹا دیا، اور جس کو اس نے بے اولاد کہا تھا اس کی اولاد کے بابرکت قدموں سے مالک نے کائنات آباد کر ڈالی۔ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اولاد رسول موجود ہوگا کہ میں سید زادہ ہوں، اولاد رسول ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں جناب سیدہ کی عظمت پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظیم دختر عطا کی مالک نے، اپنے حبیب کو نام فاطمہ رکھا گیا، اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ یہ 5 تن پاک کے نام اللہ نے رکھے ہیں، دنیا والوں نے نہیں رکھے۔ سارے شیعہ سنی بھائیوں کے اتفاق ہے، محمد اللہ کا رکھا ہوا نام ہے، علی اللہ کا رکھا ہوا نام ہے، فاطمہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے، حسن و حسین اللہ کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، مولا آپ کی دادی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا تھا، فاطمہ ہی کیوں رکھا گیا؟ میرے چھٹے مولا نے جو وجہ بتائی، میرے آقا نے فرمایا 2 سبب ہیں جن کی وجہ سے میری دادی کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ پہلی وجہ میرے آقا نے فرمایا الناس فطموا عن کنہ معرفتہا، جس بی بی کی حقیقت کو سمجھ لینا انسان کے بس کا روگ نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے۔ میرے شیعہ سنی بھائی میں ایک عجیب سی بات کرنے لگا ہوں، لینا اور سننا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ رسول کی بیٹیاں کتنی تھیں، شیعہ سنی بھائیوں میں اختلاف ہے، تاریخ کا اختلاف ہے، کوئی بات نہیں۔ اہل سنت بھائی کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ رسول کی 1 بیٹی تھی، کوئی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ تعداد کتنی تھی، 1 تھی یا 4 تھیں، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ پورے مسلمانوں میں 4 تھیں یا 40 تھیں، جیسی فاطمہ تھی ویسی اور کوئی نہیں تھی، یہ سب کا اتفاق ہے، سارے شیعہ سنی بھائی متفق ہیں۔ فاطمہ 4 میں ہوں تو بھی الگ ہیں، 40 میں ہوں تو بھی الگ ہیں، اس لیے کہ میرے اہل سنت بھائی بھی جب جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں یا عیدین کے خطبے پڑھتے ہیں، وہاں پہ جب درود و سلام کی سطریں آتی ہیں تو وہاں پہ جب پیغمبر کی اولاد پہ درود بھیجتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں وہ بنت ہی، پیغمبر کی اکیلی بیٹی پہ صلوات ہو، وہاں بنت ہم یا بنت ہننا، جمع کی ضمیر نہیں بولتے، بنت ہی بولتے ہیں، اور ہی ضمیر ایک کی ہوتی ہے، یعنی اگر 4 بھی ہیں تو صرف لے کے صلوات فاطمہ ہے، باقی لے کے درود و سلام بسم اللہ جی، درود و سلام باقی نہیں ہے۔ جیسی فاطمہ ویسے کوئی نہیں ہے، جس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ میرے مولا نے اپنی دادی کی وجہ تسمیہ بتائی، کیسے حقیقت سمجھ میں نہ آئے، بات کا لطف لینا، بات کو کھولنے لگا۔ جس کی حقیقت سمجھ میں نہ، یہ نہیں ہے کہ شیعوں نے سمجھ لیا تو اہل سنت بھائیوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھ لیا تو اہل حدیثوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھ لیا یا مسلمانوں نے سمجھ لیا تو عیسائیوں نے نہیں سمجھا، نہیں، کسی انسان کے بس کا روگ ہی نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا حقیقت ہے وہ جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ نے جتنے انسان خلق فرمانے تھے
بسم اللہ بھائی، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، بیٹھ گئے، اب میری طرف دیکھ۔ اللہ نے جتنے انسان خلق فرمانے تھے باب آدم سے لے کر ہم سب اور قیامت تک، ہر ایک کی روحوں کو باب آدم سے پہلے بنا لیا تھا۔ روحیں پہلے خلق ہو گئی تھی، باب آدم کے بننے سے پہلے روحیں بن گئی تھی۔ پھر روحوں سے اقرار لیا تھا، اس کو یوم الست کہتے ہیں۔ اقرار لینے کے بعد مالک نے باب آدم کو بنا ڈالا، پھر ساری روحوں کو اٹھایا باب آدم کی پشت میں رکھ دیا۔ ہر روح اپنے اپنے وقت پہ جسم لے کے دنیا میں آتی گئی، دنیا میں اپنا 50 60 70 80 سال پورا کرتی گئی، اور جسم کو زمین پہ چھوڑ کے روح اللہ کے پاس لوٹتی گئی۔ کچھ روحیں آئیں، اپنا جسم والا دورانیہ گزارا، وہ چلی گئیں، ہم نے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کر دی۔ کچھ روحیں آج جسموں میں ہیں جیسے ہم تم سب بیٹھے ہیں، کچھ روحیں ابھی جسم لینے کے ویٹ کر رہی ہیں، انتظار میں، ہمارے بعد وہ آئیں گی دنیا میں۔ روحوں کی ایک ترتیب ہے، ساری روحیں بن گئی، باب آدم کی پشت میں رکھ دی، ہر روح اپنے وقت پہ آتی گئی، دنیا کا ٹائم گزارتی گئی، جسم دنیا میں چھوڑتی گئی، روح اللہ کے دربار میں لوٹتی گئی۔ اللہ نے جناب آدم کی پشت میں جناب نوح کو بھی رکھا، جناب ابراہیم کو بھی رکھا، جناب موسیٰ کو بھی رکھا، جناب عیسیٰ کو بھی رکھا، خود ختمی مرتبت کو رکھا، میرے مولا امیر کائنات کو رکھا، حسن مولا سے مہدی مولا تک رکھا، ہمیں رکھا، قیامت تک آنے والے سب کو۔ صرف نور جناب فاطمہ ہے جسے اللہ نے آدم میں نہیں رکھا۔ نور جناب سید ہے، پوری ذمہ داری سے کہنے لگوں، اہل سنت بھائیوں کی کتاب کے حوالے سے پڑھنے لگوں، صرف نور جناب فاطمہ ہے جسے اللہ نے آدم میں نہیں رکھا، نوح میں بھی نہیں رکھا، جناب ابراہیم میں بھی نہیں رکھا، جناب موسیٰ و عیسیٰ میں بھی نہیں رکھا، ڈائریکٹ صلب مصطفیٰ میں رکھا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن عطر سے ہوتا ہوا یہ نور دنیا میں آ گیا۔ میری بات پہ دلیل کہ ساری انسانیت ایک طرف، جناب سیدہ کی تخلیق ایک طرف، اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے۔ پیغمبر کی زندگی کا دستور تھا، جب یہ بیٹی سامنے آتی پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، سر پہ بوسے دیتے، چہرے پہ بوسے دیتے، ہاتھوں پہ بوسے دیتے، کثرت سے اپنی بیٹی کو چومتے تھے رسول خدا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کو اتنا کثرت سے پیار کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ بوسے اپنی بیٹی کو کیوں دیتے ہیں؟ پیغمبر نے اپنی زوجہ کو جو وجہ بتائی اس میں میری بات کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، عائشہ لما اورج بی الی السماء، جب مجھے معراج پہ بلایا گیا، جنت کی سیر کے دوران جبریل نے مجھے ایک پھل تحفے کے طور پہ دیا۔ اہل سنت بھائی لکھتے ہیں وہ پھل سیب کی شکل کا تھا، مکھن سے زیادہ ملائم تھا، شہد سے زیادہ شیریں تھا، ساتھ حکم سنایا، مالک یہ چاہتا ہے کہ تو یہ تناول فرما۔ عائشہ میں نے وہ جنت کا پھل تناول فرمایا جو در حقیقت نور فاطمہ تھا، اللہ نے جنت میں کسی جگہ محفوظ رکھا ہوا تھا۔ آج معراج کی شب میری صلب میں منتقل ہو رہا تھا، میں نے پھل تناول فرمایا، زمین پہ آیا، جناب سیدہ دنیا میں آئیں۔ عائشہ کلما اشتقت لرائحۃ الجنۃ فقبلت فاطمہ، عائشہ میں جب کبھی جنت کی اس خوشبو کو سونگھنے کا مشتاق ہوتا ہوں، میں زہرا کو بوسے دیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے، جہاں ساری انسانیت ایک طرف، جناب سیدہ کی تخلیق ایک طرف۔ جنت کا پھل کھایا، بڑی خوشبو تھی، جنت کا پھل تھا نا، لطف طعام پیغمبر کے دل و دماغ میں رچ بس گیا۔ علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم کے جملے، یہاں تو ابھی مجھے آ کے پتہ چلا نا، قدیم ذاکری یہاں پہ بہت گھوم پھر رہی ہے، بزرگ ذاکرین، بزرگوں کے ساتھ پڑھنے والے، سننے والے، اور وہ ہیرے لوگ جا کے قبروں میں سو گئے تھے۔ حدیث صاحب فرماتے تھے جنت کا پھل تھا نا، لطف طعام دل و دماغ میں رچ بس گیا۔ ایک یہ سفر کی یادیں ہوتی ہیں بھائی، سفر کوئی بندہ کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی یاد سفر کی رہ جاتی ہے، کوئی حج کا سفر کر کے آتا ہے، کوئی نہ کوئی یاد مکے کی مدینے کی لے کے آ جاتا ہے، ساری زندگی یاد رکھتا ہے میرے حج کے سفر کی یہ یادگار لمحات ہیں۔ کوئی مولا کی زیارت پہ جاتا ہے، ادھر کے یادگار لمحات ہوتے ہیں۔ اچھا بندہ جنگ تک چلا جائے تو سفر کی کوئی نہ کوئی یاد بن جاتی ہے، میرے جنگ گیا تھا، میرے سفر کی یہ یادگار ہے۔ وہ سفر معراج تھا، کچھ یادیں پیغمبر کے پاس بھی تھیں، لطف طعام پیغمبر کے ساتھ محفوظ رہ گیا، اور پھر عرش الہی سے آگے، کعبہ قوسین سے آگے جو بھی مقام تھا، وہاں پہ جس لہجے میں کلام ہوا، اللہ نے اپنے محبوب سے جو کلام کیا اس لہجے میں کیا جو پیغمبر کا محبوب ترین لہجہ تھا۔ وہ کلام کا جو لطف تھا جس کو پیغمبر پسند کرتے تھے، وہ دل و دماغ میں رچ بس گیا۔ دو یادیں رہ گئیں پیغمبر کے پاس معراج کی، لطف کلام اور لطف طعام۔ دو یادیں معراج کی تھیں۔ زیدی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے اب پیغمبر واپس آ گئے،
اب کبھی اس کلام کا لطف لینا چاہتے تھے تو علی سے بات کر لیتے تھے، طعام کا لطف لینا چاہتے تھے تو فاطمہ سے بات کر لیتے تھے۔ پیغمبر لطف لیتے تھے اپنے سفر معراج کا، اور جملہ نتیجہ آ گیا جو زیدی صاحب فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے لطف کلام لینا چاہتے تھے، علی سے گفتگو کرتے تھے، لطف طعام لینا چاہتے تھے، زہرا سے بات کرتے تھے، اور فرماتے تھے زیدی صاحب اب اگر کبھی پیغمبر چل کے علی و زہرا کے گھر آتے تھے، وہ کسی پہ احسان تھوڑا ہی کرتے تھے، وہ تو اپنی معراج کو آتے تھے، وہ تو اپنی معراج کو تازہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ علی سے بات کی، اللہ کی باتیں یاد آ گئیں، زہرا سے بات کی، جنت کا پھل یاد آ گیا۔ جس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے اسے فاطمہ تخلیق الگ۔ ایک بات یہاں پہ اور کرتا ہوں، جتنی عورتیں اللہ نے خلق فرمائیں اما حوا سے لے کر آج تک اور آج سے پھر قیامت تک، قرآن کی آیت کی روح سے صرف 2 بیویوں کو بطول بنا کے بھیجا۔ اتنی بڑی صنف نساء میں 2 بیویوں کو، میں وہ بات کرنے لگوں جس پہ سارا عالم اسلام متفق ہے، ورنہ آیت تطہیر کی وارث ہمارے عقیدے میں کچھ اور بیویاں بھی ہیں۔ چلو میں وہ جس پہ شیعہ سنی سب متفق ہیں، 2 بیویوں کو بطول بنا کے بھیجا۔ ایک جناب مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک ماں، اور ایک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ 2 بیویوں کو اللہ نے بطول بنایا۔ اور بطول کہتے کسے ہیں؟ میں ادب کے لفظوں سے گزر جاؤں گا، آپ میرا اشارہ سمجھ جانا۔ ہاں جی صاحب، بطول کسے کہتے ہیں؟ انسان کی زندگی سالوں پہ محیط ہے، انسان کچھ سال زندہ رہتا ہے، صدیاں زندہ نہیں رہتا۔ کوئی بابا 1 صدی پوری کر جاتا ہے، کوئی پرانیاں جو کوئی ودو ہوئے تھا۔ آج والی گل کائی نہ 1 صدی مشکل سے، ورنہ صدیاں زندہ نہیں رہتا، انسان سالوں میں زندہ رہتا ہے۔ ہر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے 29 30 31 دن ہوتے ہیں، ہر دن میں 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ۔ جس بی بی کو پوری زندگی میں 1 سیکنڈ کے لیے مصلی عبادت سے ہٹایا نہ جائے اسے بطول کہتے ہیں، جس کو کبھی روکا نہ گیا۔ باقی ہر عورت کو مصلی سے ہٹا دیا جاتا ہے، ہر مہینے کچھ دن کے لیے ہٹ جاتی ہے۔ جس بی بی کو پوری زندگی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی مصلی عبادت سے نہ ہٹایا جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی 15 رمضان المبارک کا دن تھا، 15 رمضان المبارک کا دن تھا، رسول زادی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ بیٹھ گئے بھائی، اب مجھے دیکھ، 15 رمضان المبارک کا دن تھا، رسول کی پاک بیٹی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ظہر کی نماز شہزادی فاطمہ نے اکیلے ادا فرمائی۔ نماز ظہر کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی آمد، نزول بابرکت، ظہور پر نور، ولادت با سعادت ہوئی۔ عصر کی نماز ماں بیٹے نے مل کے ادا فرمائی۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی مصلی عبادت سے نہ روکا جائے اس بی بی کو بطول کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے روح سے صرف 2 بیویوں کو بطول بنایا، ایک جناب مریم، ایک جناب فاطمہ۔ دونوں کے بطول ہونے کی گواہی قرآن میں اللہ نے خود دی، اور دونوں کے بطول ہونے پہ مالک نے خود مہر لگائی۔ قرآن کی آیت میں مالک نے تصدیق کی کہ مریم بھی بطول ہے، فاطمہ بھی بطول ہے۔ ایک فرق پھر رہ گیا، اور وہ ہم نے نہیں رکھا، ہم نے شیعہ سنی بھائیوں نے عقیدت کے زور پہ نہیں رکھا، مالک نے خود رکھا۔ میں پڑھنے لگا ہوں، آپ قرآن اپنے گھر سے اٹھا کے دیکھ لینا۔ جناب مریم کے بطول ہونے کی گواہی دی، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک، تجھے چنا، تجھے پاک و پاکیزہ رکھ، واصطفاک علی نساء العالمین، عالمین کے عورتوں سے تیرا چناؤ کر لیا۔ لفظ طہارت، طہرک، تجھے پاک و پاکیزہ، جس کے قریب کبھی نجاست نہ آئے، یہ مہر طہرک والی 1 لگائی۔ لفظ طہارت صرف 1 دفعہ آیت میں، ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین، دوسری دفعہ لفظ طہارت نہیں ہے۔ لیکن جہاں جناب فاطمہ کے بطول ہونے کی گواہی دی، مالک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ طاہرکم بھی طہارت، تطہیرا بھی طہارت۔ 2 دفعہ مالک نے لفظ طہارت 2 مہریں لگائیں، طاہرکم بھی مہر، تطہیرا بھی مہر۔ میں نے کہا مالک دونوں بطول بیویاں تھیں، جناب مریم کے لیے 1 مہر لگائی تھی، جناب فاطمہ کے لیے بھی 1 مہر لگا دیتا۔ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، مالک تیری ذات نے جناب مریم کے لیے 1 مہر لگائی، ہم بطول مان نہیں گئے؟ آپ فاطمہ کے لیے بھی 1 لگا دیتے، ہم بطول مان لیتے۔ مالک 2 مہریں کیوں لگائیں؟ جناب فاطمہ کے لیے 2 مہریں لگانی تھیں، جناب مریم کے لیے بھی 2 لگا دیتے۔
ہمیں پتہ چلتا دونوں بطول بیویاں ایک لیول پہ ایک معیار ہے بطول ہونے کا، مالک فرق کیوں رکھا؟ میں کبھی سوال نہ کرتا میرا مالک، میری مجبوری یہ ہے جس جنگ میں میں رہتا ہوں وہاں بولا جاتا ہے ایک ایک دو 11 توڑے بولے بندہ تسی کوئی جنگ تو باہر تو ہو نہیں نا، ویسے پوری دنیا میں بولا جاتا ہے، دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان میں یہ ضرب المثل ہے ایک ایک دو 11۔ مالک میں کیا سمجھوں، ایک مہر لگائی ادھر، دو مہریں لگائیں ادھر، دو لگا دیتا یا ادھر بھی ایک لگا دیتا، فرق کیوں رکھا؟ میرے مالک نے فرمایا میرے راز میرے پاس رہے، شاید تیری مائنٹلی اپروچ سے اوپر کی باتیں ہیں، تیری سمجھ شور سے اوپر کی باتیں ہیں، وہ بات جو تیرے جنگ میں بولی جاتی ہے تو بھی سمجھتا ہے، تیرا مجمع بھی سمجھتا ہے، میں تجھے اسی سے سمجھا دیتا ہوں کہ مہر ایک کیوں لگائی اور دو کیوں لگائیں۔ مالک میرے سمیت میرا پورا مجمع تیار ہے، یہ راز کھول سننے کے لیے تیار ہے، مہر ایک کیوں لگائی دو کیوں لگائیں؟ مالک نے فرمایا میں نے اپنی نگاہ قدرت سے دیکھا، جس بطول بی بی کے بطن عطر سے صرف ایک معصوم عیسیٰ نے آنا تھا، وہاں ایک مہر لگائی، جہاں حسن سے لے کر مہدی تک 11 نے آنا تھا وہاں 2 مہریں لگائیں۔ تیرا ایک ایک دو 11 والی بات پوری ہو گئی، ادھر معصوم ایک آنا تھا مہر ایک تھی، ادھر معصوم 11 آنے تھے، میں نے 2 مہریں لگائی۔ جس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے اسے فاطمہ کہتے۔ ایک وجہ بتائی رسول کے بیٹے نے اپنی دادی کا نام فاطمہ رکھے جانے کی، دوسری وجہ میرے آقا نے فرمایا دوسری وجہ ہماری دادی کا نام فاطمہ رکھے جانے کی، فرمایا دوسری وجہ ہے فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں آگ سے بچانے والی۔ لطف لینا جن کو لالچ ہے جنت کا، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں لطف لینا۔ فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں آگ سے بچانے والی۔ اچھا یہ شیعہ سنی بھائیوں نے عقیدت کے زور پہ معنی نہیں لکھا، دنیا کی جو کتاب لے لیں، جو ڈکشنری ہوتی ہے نا یہ کسی ایک سیکٹ کی نہیں ہوتی، مسلم نان مسلم اوورال ہوتی ہے ڈکشنری۔ آپ عربی اردو بول چال کی کوئی کتاب المنجد لے لیں، فیروز اللغات لے لیں، عربی اردو بول چال لے لیں، کہیں پہ دیکھ لیں فاطمہ کے معنی لکھے ہوں گے آگ سے بچانے والی۔ مولا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آپ کی دادی کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اہالیان محشر، محشر کے ہجوم میں سے ہماری دادی اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو یوں چن لیں گی جیسے پرندہ دانوں میں سے اچھے اچھے دانے چن لیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا بات کو کھولوں، جمعہ ہے، مولا کا ممبر ہے، مبالغہ رائے نہیں کر رہا، حقیقت کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی ہونا جرم نہیں ہے۔ غلط کر دیا گیا نا، مسلمان کو غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے، شیعہ سنی ہونا جرم نہیں ہے، جرم ہے دشمن آل رسول ہونا۔ تو انو سمجھ آئیے اس پاس سے آلے بالکل خاموش ہو، سائلنٹ لگے ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ شیعہ سنی ہونا جرم نہیں ہے، سب کچھ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول، قرآن، قبلہ، دین، سارا کچھ ایک ہے، بس نماز ہی ہے نا، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ لیتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لیتا ہے، جو باندھ کے پڑھ کے آتا ہے کوئی مہر تو نہیں لگوا آتا کہ قبول ہو گئی ہے، اور جو چھوڑ کے پڑھ آتا ہے وہ بھی کوئی سٹیمپ نہیں لگوا کے آتا کہ قبول ہو گئی۔ مالک و مخلوق کا اپنا معاملہ ہے، میں ایسے درمیان میں اٹک گیا، وہ جی باندھ کے پڑھتا پیا جی چھوڑ کے پڑھتا، وہ بھائی حاضر، اچھا باندھ کے پڑھے یا چھوڑ کے پڑھیں، ایک دفعہ یہ جملے کو لینا، باندھ کے پڑھیں یا چھوڑ کے پڑھیں، اصا جی پڑھ چھوڑنے ہو تو سانو پتہ نہیں، جی اسی 4 رکعت 4 منٹ ہی پڑھن سانو پتہ نہیں بھی اسی ہوندے کتنے ہیں، دل کتنے، دماغ کتنے، سوچ کتنے، پرواز کتنے، بس صرف کھلوتے ہی ہونے ہیں نا ساختے تو موڑی ہو دی مہربانی ساڑی حاضری قبول کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم پڑھ دیتے ہیں وہ تو جو ہم نے پڑھی ہے یا اللہ جانتا ہے، شاید ہم بھی نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں تو ولا ضالین پہ پتہ لگتا ہے نا کہ سورت ختم ہو گئی ہے، یا دوسری سورت کے اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ اب رکوع میں، ورنہ درمیان میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنا کیا ہے، پڑھا کیا ہے، اور پھر رکوع بعد اوقات تو آخری سلام پہ پتہ چلتا ہے نماز مک گئی ہے۔ اس نماز کا اس پہ لڑنا ہے، اس پہ جھگڑے ہیں، باندھ کے پڑھتا ہے، کھول کے پڑھتا ہے، بھئی مالک و مخلوق کا معاملہ ہے، حاضری چیک کی گئی، میں نے بلایا ہے، آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں پیاری سی بات ایک سنا دیتا ہوں بھائی، چلو اس طرف آ گیا، بی بی معصومہ قم کا حرم تھا، اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے کریم اہل بیت کی، حرم تھا، مجتہد صاحب بیٹھے تھے، بزرگ مفتی بیٹھے تھے، اور ایک لڑکا آیا نوجوان،
جلدی جلدی 1 منٹ میں اس نے ٹوٹیوں پہ وضو کیا اور اگلے منٹ میں آ کے اس نے 1 ہی منٹ میں 2 رکعتیں ختم کی، سلام پھیرا اور جانے لگا۔ قبلہ صاحب نے اسے بلا لیا، یہ نماز جڑی تو پڑھی ہے انہیں پڑھی ہوں 1 سیکنڈ ساری کھینچ دیتی ہے۔ اس آ کے قبلہ میں بھی جانتا ہوں یہ نماز نہیں ہے، سننا، لیکن بس صرف اس کو بتانے آیا ہوں کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں۔ جلدی تھی کہیں جانا تھا، صرف بتانے آیا ہوں کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں، سجدے کو مانتا ہوں، بس کر لیا جو بھی کر لیا، بس بتانا یہی ہم نے ہوتا ہے کہ ہم تیرے باغی نہیں ہیں، ورنہ جڑی اسی پہاڑ چھوڑے نا سانو سارے ہاں دے سوچ لینے۔ اس پہ لڑائی، شیعہ سنی ہونا جرم نہیں ہے، جرم ہے دشمن آل رسول ہونا۔ شیعوں میں سے ہو جائے تو بھی مجرم ہے، سنیوں میں سے ہو جائے تو بھی مجرم ہے۔ یہ محبت قرآن کی آیت کی روح سے واجب ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مالک نے منگوائی ہے محبت، رسول نے مانگی ہے محبت، تو اب جو ان کا دشمن ہوگا رسول کا بھی دشمن ہوگا، مالک کا بھی دشمن ہوگا۔ باقی اپنے ساتھ محبت کرنے والوں، شیعہ سنی سے اوپر ہو کے سوچنا، جناب سیدہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو یوں چن لیں گی جیسے پرندہ دانوں میں سے اچھے اچھے دانے اٹھا لیتا ہے۔ سائل نے کہا مولا اتنے بڑے رش میں محشر کا ہجوم، پوری انسانیت باب آدم سے لے کر قیامت کے قریب کا آخری بندہ جو مرے گا، ساری انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، اتنے ہجوم میں سے چن لیں گی، کیا ہوگا، منظر کیا ہوگا، کیسے چنیں گی؟ رسول کے وارث جنت بیٹے نے جو منظر بتایا وہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ عالم نورانیت روحانیت میں قیامت میں جائیں گے اور پھر لوٹ کے آ جائیں گے انشاءاللہ اسی دنیا میں۔ ڈرنا نہیں ہے، بے شاہ ہمیں قیامت میں لے کے جا رہا ہے، مت واپس ہٹی ہی نہیں۔ پرواز کرنا تھوڑا منظر دیکھنا ہے، منظر کہتا ہے نظارہ، نظر یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، سننے سے کم، دیکھنے سے زیادہ۔ کیا منظر ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، کوتب بین عینیہ کل رجل محب و منافق، ہر شخص کی پیشانی پہ مہر لگ جائے گی، یا محب ہوگا یا منافق ہوگا۔ سنتے بیٹھے ہو؟ شیعہ سنی والی مہر اتنے کا ہی نہیں آئی پہ کون شیعہ ہے تو کون سنی ہے، یا محب ہے یا منافق ہے، 2 ہی مہر ہیں، تیسری مہر قیامت میں ہے ہی نہیں ہے۔ سارے شیعہ سنی بھائیوں کا اتفاق ہے، یا محب ہوگا یا منافق ہوگا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہوگا اس راستے پہ ایک ممبر رکھا جائے گا۔ مولا پھر میرے آقا نے فرمایا اس پہ ہماری دادی زہرا تشریف فرما ہوں گی۔ جنت والا راستہ نہیں، جہنم والا راستہ، ممبر ہوگا، ممبر پہ ہماری دادی بیٹھی ہوں گی۔ مولا پھر فرمایا ایک شخص گناہگار محب جس کی پیشانی پہ لفظ محب لکھا ہوگا، اللہ کے فرشتے لے کے جہنم کے راستے پہ چل رہے ہوں گے۔ میری آقا زادی پڑھیں گی لفظ محب ہے، راستہ جہنم کا ہے۔ مولا پھر فرمایا عرش الہی کی طرف سر اٹھائیں گے، یا اللہ و یا ربا و یا سیدہ، میرا معبود، میرا سید و سردار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، وَفَتَمْتُ بِي مَنْ تَوَلَّانِ وَتَوَلَّى ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ، اور جب تو نے میرا یہ نام رکھا تو ساتھ وعدہ کیا تیرے اس نام کی برکت سے تیرے ساتھ محبت کرنے والوں کو، تیری اولاد کے ساتھ محبت کرنے والوں کو جہنم سے بچا دوں گا۔ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق ہوتا ہے، وَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سوال سمجھ میں آ گیا بی بی کا؟ میرا خالق تو نے نام فاطمہ رکھا، تو نے نام کے ساتھ وعدہ کیا، اس نام کی برکت سے تیرے ساتھ محبت کرنے والے، تیری اولاد کے ساتھ محبت کرنے والوں کو جہنم سے بچا لوں گا۔ ان وعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہوتا ہے، ولا تخلف المیعاد، اور تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ سوال بھی کریں گے۔ میرے مولا نے فرمایا آواز قدرت آئے گی، لقد صدقت یا فاطمہ، میری کنیز فاطمہ تو نے سچ کہا، سمیتو کہ فاطمہ، میں نے ہی تیرا نام فاطمہ رکھا، وَفَتَمْتُ بِكَ مَنْ تَوَلَّاكَ وَتَوَلَّى ذُرِّيَّتَكَ مِنَ النَّارِ، اور میں نے تیرے اس نام کی برکت سے تیرے محبوں پہ، تیری ذریت کے محبوں پہ جہنم حرام قرار دی۔ اِنَّ وَعْدَنِي حق، میرا وعدہ حق ہوتا ہے، وَلَا أُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مالک پھر ماجرا کیا ہے؟ نتیجہ لینا۔ مالک پھر ماجرا کیا ہے؟ جب تجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تو نے میرے محبوں پہ جہنم حرام قرار دی ہے، پھر میرا گناہگار محب جہنم کیوں جا رہا ہے؟ محبت والے مہر لگوا کے گناہوں کی پاداش میں جہنم کیوں جا رہا ہے؟ جو مالک نے جواب دیا جناب سیدہ کو، انما امرت بعبدی ھذا الی النار،
لتشفعی فیہ فاشفعک لیتبین علی ملائکتی و انبیائی و رسلی و اہل الموقف موقفک منی و منزلتک عندی۔ میری کنیز فاطمہ آج جب اولین و آخرین جمع ہے، ملائکہ مقربین جمع ہے، انبیاء و مرسلین جمع ہے، میری ساری انسانیت پاؤں پہ میرے دربار میں کھڑی ہے، میں نے تیرے گناہگار محب کو جہنم جانے کا حکم اس لیے دیا کہ میں اللہ اس کو جہنم جانے کا حکم دوں، میرے ملائکہ اس کو لے کے جہنم کے راستے پہ چلیں، تو فاطمہ راستے میں روک کے اس کی سفارش کرے، میں تیری سفارش کو قبول کر کے جہنم سے ہٹا کے جنت بھیجوں، دنیا کو پتہ چلے فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ جس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ اہل تشیع کا، اہل سنت بھائیوں پہ یہی واقعہ پڑھتا ہوں، انہوں نے اپنے انداز میں لکھا۔ اہل سنت بھائی نتیجہ ایک ہے، واقعہ دو الگ الگ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں 5 سال کا سن تھا بی بی کا، مکہ کی زندگی تھی، پیغمبر گرامی گھر سے گئے، 3 دن گھر تشریف نہ لے آئے، اصحاب کرام میں تشویش پیدا ہوئی، دین یہ اسلام ہے، دشمنی زیادہ ہے، مشرکین مکہ کافرین مخالف ہے، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کہیں پیغمبر کو قتل تو نہیں کر دیا، 3 دن سے پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ صحابہ کرام تلاش کرتے کرتے غار حرا میں آئے، دیکھا پیغمبر نے پتھر پہ سجدہ کیا ہوا ہے اور اتنا رو رہے ہیں کہ پتھر سے آنسو بہ رہے ہیں پیغمبر کے۔ صحابہ کرام آواز دیتے رہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اپنے اپنے آواز میں، پیغمبر نے سر نہیں اٹھایا۔ اہل سنت رائٹر لکھتا ہے صحابہ کرام جانتے تھے کس کے بلانے پہ سر اٹھائے گا، چلے در جناب زہرا پہ آئے، کہا بی بی آپ کے بابا غار میں رو رہے ہیں اور ہم بلا بلا کے آ گئے ہیں، سر ہی نہیں اٹھاتے۔ جناب سید نے چادر لی اور غار حرا میں آئی، آ کے آقا زادی نے پہلی آواز دی یا ابتا، اے میرے بابا، پیغمبر نے سر اٹھایا، اپنی بیٹی کو جواب دیا بابا 3 دن سے گھر تشریف نہیں لے آئے، 3 دن سے غار میں اور اتنا رو رہے ہیں، کیوں اتنا رو رہے ہیں میرا عالمین کی رحمت بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کی فکر لاحق ہو گئی ہے، مجھے اپنی امت کے گناہ گار بخشے جاتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس فکر میں 3 دن سے رو رہا ہوں۔ اہل سنت رائٹر لکھتے ہیں پیغمبر رو رہے تھے، جناب سید مسکرائیں بابا کی بات سن کے، کہا بابا اس بات کے لیے 3 دن سے رو رہے ہو کہ تیری امت کے گناہ گار نہیں بخشے جا رہے؟ بابا آپ گھر تشریف لے آئیں، قیامت کا دن جانے، تیری امت کے گناہ گار جانے، میں فاطمہ زہرا جانے، جدھر سے آ جائیں، قیامت کے دن کی شفیع محشر جو بخشش کروائے گی، نام فاطمہ رکھا گیا۔ بی بی کی شادی کے دن آ گئے۔ اچھا اب ڈھیر ساری باتیں ہو گئیں، وہ سبق جو مرحومہ ماں کے لیے چھوڑنا تھا، ایصال ثواب، بی بی کی شادی کے دن آ گئے۔ بیٹیوں والے گھر لوگ رشتہ مانگنے آتے ہیں، آنا بھی بنتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا مار صاحبان، پہلے گھر بہ کے سوچ لمنا چاہیے بے ساڈا ونجنا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی جان؟ یہ ہوں آپس وسیب دی گلاں کر دے، میں پہلے گھر بیٹھ کے اپنا ترکہ دیکھ لینا چاہیے، اپنا بیٹا وہ جی ڈاکٹر آکھے دی شادی کرو جی تھوڑا جی نفسیاتی طور بے تیرا پاگل بیٹا اس بیچی دی کے صدا ہے بھائی تینوں ڈاکٹر آکھے بھی مینٹل ہے دی شادی کر، اگلے نے دی دا کیڑا قصور ہے؟ پہلے گھر بیٹھ کے سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا جانا بنتا ہے، انہیں نہیں ٹور پاؤنا چاہیے بھی اس گھر جو رشتہ بیٹھا لہذا لگے جاؤ، نہیں پہلے لیول میرٹ بھائی کفو، اسلام کفو کا قائل ہے، برابری ہمسر۔ کیوں پیغمبر گرامی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے میری فاطمہ کا کوئی ہمسر ہی نہ ہوتا، اس کا مطلب ہے رسول نے بھی میرٹ دیکھا ہے، فرمایا اگر علی نہ ہوتے میری فاطمہ کی برابری کا رشتہ ہی کوئی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے رشتہ کرتے ہوئے برابری دیکھنی چاہیے نا، اگر دیکھ لی تو معاشرے میں ڈھیر سارے رولے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو تماشے بنتے ہیں نا بعد میں، حاجی صاحب بابا ڈاٹ ویندا ہے پوتر نال، میں تین براد گھر پرناونا ہی پرناونا، میں بہن نال رشتہ کرنا ہی کرنا، تو بلا نہ کر کے ویکھ لو جی دنگی دوڑی انہیں جوڑ گیا بابا اپنے روب تے اپنی وہ جڑے ہیں نا بزرگی دا نجائز فائدہ اٹھا کے پرنا تا دتا، بہن برا نال رل گیا، کل او رولے پہ بے برا ہی بولن تو گئے، ٹھیک ہے کچھ یاد رکھن دی گلاں کر لئی ہے نا، تلخ کل وہ رولے پہ نواں رشتہ بناون دا فائدہ جو پچھلے ہی بنی گیا۔ بہتر یہ تھا کہ پہلے مزاج دیکھتا، جب رشتہ مانگنے جا رہا ہے نا پہلے دیکھنا چاہیے تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، تہذیب ثقافت ہمارے ساتھ ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی؟ کچھ ملتا جلتا نظر آئے تو جوڑ بنتا ہے نا، اپوزٹ دو مثبت منفی تو نہیں نہ ہوتا چلتا، کوئی تھوڑا سا رلتا ملتا کچھ تھوڑا سا ماحول ملتا جلتا ہو تو پھر جانا چاہیے نا۔
پھر اچھا ہمارے ہاں جنگ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں بہن بران رلنا ہی رلنا ہے، بچیاں دا باویں آپس سے دل ہوئے تے باویں نہ بابا ڈٹ جو گیا ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ بچپن میں نکاح کر دینا، وہ جی مڑ کل زندگی دا پتہ نہیں، مت میں مر ونجا مولوی ساڑی نہ دے کیتی جاوی، کل کو پتہ نہیں بیٹی کیا بنتی ہے بیٹا کیا بنتا ہے، وہاں جا کے اس بیچاری کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے یا پھر اس بیچارے کے لیے بن جاتا ہے۔ دونوں رخ لیتے ہیں نا، کسی ایک کو نہیں، ایک کو چھوڑ کے ایک یک طرفہ نہیں چلتے۔ ہو سکتا ہے بیٹی ماشاءاللہ کسی منزل مقام پہ کوئی منصب مقام لے گئی تے بھائیا ساڑھے آر پٹھے باڑے چھے، ٹھیک ہے، یا بھائیا ماشاءاللہ کسی مقام تے واگ گیا تے بیٹی ہون اس دی سوچ یہ وہ ماحول معاشرہ پھر کے اس حساب تے چلی گئی ہے، اسا خون دے رشتے چاہ بھی صحیح تے شاید نہ وسن، چونکہ ان سوچ فکر اور وہ لیول نہیں رہا، تو بہتر ہے کہ نہ کر دے۔ آج وے دے کہ آج کتھے کیڑے دا معیار بندا ہے، آج دی دا گھر کتھے مناسب بندا ہے، پوتر دا گھر ہے۔ اس تو وڈا ارمان پڑھن لگا تواڈے علاقے دی مشہور شخصیت قبلہ عاشق حسین نجفی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ابھی تھوڑے مہینے پہلے ان کی وفات ہوئی، بڑا پیارا مار صاحب کے استاد ہے، میرے بھی دادا استاد ہے۔ اچھا وہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے بھائی جی یاد رکھیا، وہ فرماتے تھے بیٹی اتنی مظلومہ ہے خاص طور پہ جنگ کے علاقے میں، اجے بیچاری جمی نہیں ہوندی رشتہ پہلے طے ہو ویندا، میں تینوں ہوندا رشتہ دے سا، سنتے بیٹھے او جی میں تینوں ہوندا رشتہ دے سا، قرآن تے لکھا لا، اب اس سے بڑی اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی رشتہ پہلے طے ہو گیا۔ اچھا بیٹھ کے کہنا عرب کے بدو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زمانہ جاہلیت تھا، یہ تھا وہ تھا، تو زندہ درگور نہیں کردا پیا جنوں جمن تو پہلے رشتہ کیتی بیٹھ، ہوندا رشتہ قرآن تے لکھا لا تینوں دے سا، ہوندا دے دیتا، بچپن ہی دے دیتا، کل نو سارے مسائل اور سارے تقریباً 95% رولے رام ہیں اسی وجہ سے۔ کوشش کرو، حالات کا تقاضا ہوتا ہے، شاید 50 سال 100 سال پہلے جو بزرگ تھے نا وہاں بیٹیوں کا بھی اور لیول تھا، بیٹوں کا وہ گزارا کر جاتے تھے، اب وقت کے ساتھ گزارا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو ہم ہی اپنی ضد چھوڑ دیں، ہم جو بابے ہیں، ہم جو چاچے مامے ہیں، ہم ہی اپنی ضد چھوڑ دیتے ہیں، چلو بچوں کو اپنا دور جینے دیتے ہیں، ہم جیے اپنے دور کے لیے، ہر بندہ اپنے دور کے لیے پیدا ہوتا ہے، اپنا دور جیتا ہے، اپنا وقت جیتا ہے، ہم جیے اپنا زمانہ، ان کو اپنا زمانہ جینے دیں، شاید تیرے لیے کچھ بہتر ہو جائے۔ اچھا مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بہرحال بات تو کسی اور طرف نکل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی کا رشتہ ہے، مانگنے چلے آئے، عرب کے 2 بڑے گھر جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جاننا بنتا ہے، باقی لوگوں کا تو لیول ہی نہیں بنتا نا، ہم عرب کے 2 بڑے گھر ہیں، ہم جاتے ہیں رسول سے بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں۔ 2 بڑے گھرانے آئے میرے سردار کے سامنے بیٹھے، یا رسول اللہ فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آئے ہیں، جیسے انہوں نے کہا فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ فاطمہ کا رشتے کا اختیار میرے پاس ہے؟ فاطمہ کا رشتے کا اختیار اسی کے پاس ہے جس نے مجھے فاطمہ عطا کی ہے، میرے پاس تو یہ اختیار ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا 9 ہو گئی، شیعہ سنی بھائی بزرگ جوان، بندہ بڑی امید لے کے جائے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے برادری میں اور تو کوئی بڑا ہے نہیں، ہم جا رہے ہمیں تو 9 کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور پھر آگے سے 9 ہو جائے، مڑ کاوڑ تو لگ دی ہے نا بڑی، ہاں کاوڑ بڑی چڑھتی ہے، پھر غصہ بڑا آتا ہے، وہ بھائی برادری جھوڑ۔ اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں، جنگ والے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، پھر ہم ایک مینا دیتے ہیں تانا، وہ جی سانو نہیں دیتا ہوں نواز شریف نال کرنا برادری تے وڈے گھر اساں ہاں سے ہن مڑ میاں کوئی زرداریاں نال کرنا سو۔ اچھا انہوں نے فطرت سے مجبور ہو کے عرب والوں نے تانا دیا میرے سردار کو، عرب میں ہم سب سے بڑے گھر تھے، ہمیں تو نہیں دیا فاطمہ کا رشتہ، اب اللہ کے گھر کرے گا۔ یہ آواز آ گئی میرے سردار کے کانوں پہ، وہ چلے گئے، میرے سردار نے اپنے سردار خالق کی طرف دیکھا، مالک سنا ہے عرب والے رشتہ داروں نے مجھے تانا دیا ہے کہ اب اللہ سے کرے گا۔ مالک نے فرمایا گھبرا نہیں، انہوں نے تو جل سڑ کے تانا دیا ہے نا، لیکن میرا وعدہ رہا اب تیری بیٹی کا رشتہ اللہ کے گھر میں ہوگا، اب ادھر ہی ہوگا، انہوں نے تو جل سڑ کے کہا ہے نا، لیکن میرا وعدہ۔ مالک پھر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کوئی پیغام آئے گا، کوئی رشتہ مانگنے، کوئی نشانی، فرمایا وہ نشانی اور وہ پیغام آئے گا قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ پیغمبر بھیجوں گا، پیغام رساں بھیجوں گا فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ پیغمبر کو انتظار شروع ہو گیا، مالک نے سماوی مخلوقات کو اکٹھا کر لیا،
عرش والوں کو آسمانوں والوں کو کون پیغام لے کے جائے گا؟ زیدی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے جبریل نے ہاتھ کھڑا کیا میں جاتا ہوں، مالک نے کہا جبریل ایک تو ہر بات میں تو پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا، وہ بھائی تیرے جانے سے بات نہیں بنتی، لوگ کہیں گے تہارے لے ہوندہ ہی تھا یہ وہی لے کے آ رہا ہے جا رہا ہے، کبھی کوئی پیغام، کبھی تیرے جانے سے وزن نہیں بنتا بات کا۔ آج وہ جائے جو کبھی زمین کی طرف گیا ہی نہ ہو، ملائکہ کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے، سورج ہر روز زمین پہ طلوع ہوتا ہے، چاند ہر رات نکلتا ہے، یہ سارے تو زمین والوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ آج وہ جائے جس کا زمین والوں کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں ہے۔ مالک نے کہا زورا تو جا، زورا سیارہ۔ اچھا یہ سبق اب ماں کے صدقہ جاریہ کا شروع ہو گیا۔ زورا نے اپنا مدار چھوڑا، حاجی صاحب اپنی جگہ سے زورا نیچے آنے لگا، میرے سردار کو انتظار تھا، دیکھ رہے تھے پیغام لے کے آئے گا، میرے سردار نے اس کو دیکھا جگہ چھوڑ دی ہے، نیچے آنے لگے۔ میرے سردار نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی کبریائی کی خاطر تکبیر پڑھتے رہے اور وہ نیچے آتا گیا، جب تک وہ میرے سردار کے گھر پہ آیا میرے سردار کی زبان پہ 34 دفعہ جاری ہو گیا تھا اللہ اکبر۔ پھر جب پہنچ گیا تو الحمد اور شکرانے کے طور پہ میرے سردار نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جتنی دیر وہ رکا رہا میرے سردار کی زبان پہ 33 دفعہ جاری ہوا الحمدللہ۔ اور پھر اس نے واپسی کا سفر اختیار کیا، جتنی دیر میں واپس اپنے مدار اور مرکز پہ پہنچا میرے سردار کی زبان پہ 33 دفعہ جاری ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ذکر کو آج دنیا تسبیح زہرا کے نام سے جانتی ہے، یہ جو بی بی کی شادی کے موقع پہ ہوا تھا۔ اچھا اب سوال یہ، اگلی بات یہ ماں کے اصال ثواب کے لیے پلے باندھ کے لے جانا، صدقہ جاریہ، انہوں نے مجھے بلایا آپ کو کچھ سنانے کے لیے، اور میں کوشش کر رہا ہوں آج کے عظیم دن میں کچھ دے جاؤں۔ تسبیح رسول کی تھی، ذکر تو رسول خدا نے کیا ہے نا، تو پھر تسبیح رسول ہونی چاہیے تھی، تسبیح زہرا کیسے بن گئی؟ جناب زہرا نے تو یہ ذکر نہیں کیا، یہ ذکر تو بابا نے کیا ہے، 34 دفعہ تکبیر اور کبریائی کی خاطر، 33 دفعہ اس کا حمد اور شکر، 33 دفعہ اس کی تسبیح و تقدیس۔ تسبیح زہرا کیسے بنی؟ وقت گزرا، بی بی کی شادی ہو گئی، کوئی جنگ ہوئی، کنیزیں آئیں، عورتیں جنگی قیدی آئیں، گھروں میں کنیزیں نوکرانیاں تقسیم ہونے لگی، جناب سید آئیں بابا کے پاس، بابا مجھے بھی گھر کے کاموں میں مددگار کنیز چاہیے، مجھے بھی ایک کنیز دے دیں، جنگی عورتیں جو قیدی ہو کے آئی ہیں مجھے ایک کنیز دیں جو میرے گھر کے کاموں میں میری مدد کرے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ چھوٹے سے مددگار کو لے کے کیا کرے گی؟ تجھے وہ مددگار نہ دوں جو دنیا و آخرت میں تیرا مددگار ہو؟ بابا آپ بہتر جانتے ہیں، کہا فاطمہ اس کنیز کو چھوڑ، تو 34 دفعہ پڑھا کر اللہ اکبر، 33 دفعہ پڑھ کر الحمدللہ، 33 دفعہ پڑھ کر سبحان اللہ۔ فاطمہ اس سے بڑا مددگار دنیا و آخرت میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی تیرا مددگار ہے، آخرت میں بھی تیرا مددگار ہے۔ اچھا دیکھنا تحفہ ہوتا ہے لیول پہ، امیر آدمی وڈا مار صاحب کوئی غریب نو بکری چا دے نا تو تحفہ کاؤنٹ ہو ویندا ہے، تے وڈے بندے کہیں وڈے بندن دیوڑو مڑ بکری کاؤنٹ نہیں ہوندی، کم از کم قیمتی گھوڑا مڑ تحفہ گنیندا بھائی فلانے بندے تحفہ گفٹ دیتا ہے فلانے بندے نو، چھوٹے لیول پہ بکری مرغی بھی تحفہ ہو جاتی ہے۔ اب لیول دیکھنا، بابا کائنات کا مددگار نبی، بیٹی کائنات کی مددگار بیٹی، کائنات کا مددگار بابا، کائنات کی مددگار بیٹی کو جو مددگار کے طور پہ تحفہ عطا کرے اسے تسبیح زہرا کہتے ہیں۔ بی بی نے تسبیح لی، دھاگے پہ 34 گرہیں دی، 34 گڈھا دھاگے تسبیح دی، پہلی شکل اور تصویر، بی بی نے دھاگے پہ 34 گرہیں دی اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتی تھی، پھر ایک چھوڑ کے 33 دفعہ الحمدللہ، پھر ایک چھوڑ کے 33 دفعہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح کی پہلی تصویر تھی جو دنیا میں بنی۔ پھر سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی اٹھا کے مدینے کے لوگوں نے تسبیحیں بنائیں۔ پھر واقعہ کربلا کے بعد عزادارہ نے امام حسین نے کربلا کی مٹی سے تسبیحیں بنائیں، پھر بعد میں چائنا اور پلاسٹک اور لکڑی اور ربڑ اور اونٹ کی ہڈی اور یہ تسبیح بن گئی۔ یہ تھی تسبیح کی پوری تصویریں جو آئیں۔ مددگار عطا کیا، اتنی بڑی مددگار کے ہوتے ہوئے سبق لینا، اتنی بڑی مددگار تسبیح کے ہوتے ہوئے میں بے یارو مددگار ہوں، میں پھر بھی بدبختی کا شکار ہوں، میرا پھر کوئی کام سیدھا نہیں ہے، کیوں بیچارہ ہوں میں؟ اتنی بڑی مددگار تسبیح میرے پاس موجود ہے، کیوں ہوں؟ دو وجہ ہیں شیعہ سنی بھائی، دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے یا تو ہم بی بی کی تسبیح پڑھتے نہیں، شاید ہم متوجہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی مددگار ہمارے پاس ہے، یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔
اچھا ہوں یہ نہ سمجھا بھی مولوی ہے نا مڑ آخر تک ول گل کے سانو مسیح تے لے آنا چاہتا ہے۔ نماز دی میں گل کوئی نہیں کرتا بھی، دل منے تو پڑھیا، دل نہ منے تو بالکل نہ پڑھے۔ ہاں وہ بعد بندے آتے نا مولوی ہے نا آخر تو مولویاں علی کر گئی ہے بھائی ارو پر ولا شلا کے آخر مسیح تے لایا ہے۔ اچھا نماز کے ساتھ تسبیح کا کوئی تعلق نہیں ہے، نماز کے بعد پڑھی جائے تو بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تجھے نہیں تیری ہمت ہوتی اللہ کے گھر میں جاننے کی کوئی بات نہیں ہے، تسبیح صبح شام ویسے پڑھ لے، مددگار کے طور پہ بی بی کی تسبیح مدد ضرور کرے گی۔ بستر میں بیٹھ کے پڑھ لے، مسیت نہ صحیح، بستر میں بیٹھ کے پڑھ لے، مدد ضرور کرے گی وہ مددگار تسبیح جناب سیدہ کی۔ گھر میں صبح 2-3 دفعہ پڑھ لے، شام میں پڑھ لے، مدد کرے گی۔ کبھی مدد مانگ کے دیکھنے اس تسبیح سے، ایک وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر پڑھتے ہیں تو پھر سننا، تسبیح میں 100 ذکر ہے، جو پڑھتے ہیں ان سے میری بات ہے، جو نہیں پڑھتے تھے ان سے پہلے بات ہو گئی ہے۔ 100 ذکر ہے، 34 اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ، 100 ہو گئے، 34 جمع 33 جمع 33 100۔ ہر ذکر میں پھر 2 لفظ ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یعنی بی بی کی تسبیح میں کل 200 لفظ ہو گیا۔ مجھے دیکھنا جب 200 لفظ میں 30-35 سیکنڈ میں کھینچ دوں گا تو پھر اثر کیا ہوگا؟ جڑے پڑھ دے ہو تسبیح 30-35 سیکنڈ میں جریٹ کر رکھ دوں گا بی بی کی تسبیح کو، تاثیر کیا ہوگی؟ میں 1 سیکنڈ میں 1 لفظ بولتا تو مجھے 200 سیکنڈ چاہیے تھا جناب سیدہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے۔ 200 سیکنڈ کے 3.5 منٹ سے زیادہ بنتے ہیں۔ چلو میں 1 سیکنڈ میں 2 لفظ بھی بولتا تو 100 سیکنڈ تو چاہیے تھا، یعنی 1.5 منٹ سے پھر بھی زیادہ بنتا تھا۔ وہ کام جو میں نے 1.5 منٹ سے زیادہ ٹائم میں کرنا تھا وہ 1.25 منٹ کیتا۔ اس کا مطلب میں نے کوئی لفظ پورا پڑھا ہی نہیں ہے، اور جب کوئی لفظ ہی پورا نہیں پڑھا تو مدد کیا کرے گی؟ انہیں کرنے آنا، میں بھی تو تھائیں جانگ رہنا چاہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ سبق تھا صدقہ جاریہ مرحومہ ماں کے لیے۔ کوشش کرنا جو پڑھتے ہیں وہ پھر پڑھنا جیسے پڑھی جاتی ہے، ہاں، اور جو نہیں پڑھتے وہ کوشش کرنا مددگار کے طور پہ پڑھنا۔ بی بی کو تسبیح عطا کی، پیغمبر کی بیٹی کا، مالک نے پیغام بھیجا، آخری بات کرتا ہوں، مالک نے پیغام بھیجا، ہم نے علی و زہرا کا عقد آسمانوں پہ کروا دیا ہے، یا رسول اللہ تو زمین پہ ان کا عقد کروا دے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، لوگ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، جھوٹ ہے، صرف 2 جوڑے آسمانوں پہ بنے ہیں، ایک بابا آدم و اماں حوا کا، ایک علی و زہرا کا۔ اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو پھر زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ میرا سوال ہے آپ پہ، اگر آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ جو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، صرف 2 جوڑے۔ یہ میرے مولا کے رشتے کی اہمیت گھٹانے کے لیے دشمن نے گھڑا جی جوڑے آسمانوں تے بن دے، وہ ہی تھائیں مولوی بنائندہ تے ہی تھائیں تروڑیندہ۔ مولوی صاحب نے پڑھا سیگا تو بن گیا، اور کل کو پھر مولوی سے مدد لی جی، تنگ آ گیا، تھک گیا جی، جان چھوڑا، وہ نسیگا پڑھا ٹوٹ گیا۔ آسمانوں پہ کر دیا تو زمین پہ کر۔ میرے پیغمبر نے بلایا، یا علی تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ جمع تو کچھ کرتا نہیں ہوں، اس وقت گھوڑا ہے، تلوار ہے، زیرہ ہے۔ بات میں نے 5 منٹ اور کرنی ہے، برداشت کرنا۔ ہاں ایک سبق اور چھوڑنا ہے میں نے، زیرہ ہے، تلوار ہے، گھوڑا ہے، چھوٹے بھائی کی رکھ دے، وہ گھوڑا ہے، تلوار ہے، زیرہ ہے۔ یا علی گھوڑے اور تلوار کی تجھے ضرورت ہے، تیری تلوار نہیں ہوگی تو پھر اسلام کیسے چلے گا؟ تیری تلوار اور گھوڑے کی ضرورت ہے، زیرہ کی تو جیسے جوان کو ضرورت نہیں ہے۔ بھائی زیرہ فروخت ہوئی، سارے توجہ کرنا، زیرہ علی کی فروخت ہوئی، سلمان و کمبر گئے، زیرہ بیچ کے آئے 500 درہم کی۔ درہم کہتے ہیں 1 تولہ چاندی، چاندی کا سکہ ہو تو درہم کہتے ہیں، سونے کا سکہ ہو تو دینار کہتے ہیں۔ 500 درہم یعنی 500 تولہ چاندی میں زیرہ فروخت ہوئی۔ سلمان و کمبر نے رسول کے ہاتھوں پہ رکھی، یا رسول اللہ 500 درہم میں زیرہ سیل ہو گئی۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے 20 درہم اٹھائے، سلمان و کمبر سے کہا جناب فاطمہ کا جہیز کی شاپنگ کر کے لے آؤ، جہیز خریدو۔ جہیز 20 درہم میں 17 چیزیں آئیں، چکی تھی، مسلح تھا، چادر تھی، پیالہ تھا، لوٹا تھا، جو بھی 17 چٹائی تھی، 17 چیزیں تھی بی بی کے جہیز کی 20 درہم میں۔ توجہ کرنا، بڑا پیارا سا اشارہ دینے لگا ہوں۔ زیرہ علی کی بکی 500 درہم میں، پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے، پیغمبر نے 20 درہم اٹھائے، اس سے جناب سیدہ کا جہیز خریدا گیا۔ یہ مڑ جہیز تو دلہے آلو نہیں بنتا پیا، کیا خیال ہے؟
جڑے سنتے بیٹھے ہیں متوجہ ہو کے بھائی زیرہ رسول دی وکے موڑ تا بیٹی درو جائز بن جائے جی زیرہ مولا علی دی وکے بھائی جان ٹھیک ہو منظور بھائی زیرہ وکے میرے مولا کی تو پھر یہ جہیز تو دلہے کی طرف سے نہیں بن رہا میں کہ سنت پہ عمل کر کے بیٹی والوں پہ ظلم کر رہا ہوں ویسے تو میں سنی بھی ہوں سنت رسول پہ عمل کرتا ہوں رسول کی سنت تو یہ ہے کہ دلہے کی طرف سے جائز ہے ویسے تو میں علی کا شیعہ ہوں علی کا ماننے والا اور ان کے پیچھے چلنے والا علی کی طرف سے سنت رسول تک جاتا ہوں پھر علی کے پیسوں سے جائز خریدا گیا ہے میں بیٹی والوں سے کیوں گل کوڑی تو نہیں ڈیر میں تو تحقیق کر لیا سرچ کرے اسلام بی بی دا جہیز کہیں دے پیسے نال خریدیا گیا اگر دلہے کی طرف سے ہو تو پھر بیٹی والوں کے ساتھ زیادتی کیوں کہ پہلے تو وہ مجھے بیٹے کا رشتہ دے اس کے بعد میں اسے پیغام دوں اور جی یہ لسٹ ہے جی موڑے چیزاں دی گئے برادری ہے موڑ نک کان نہیں رہندا جی ٹرک بھرے ہوئے سامان ہوگا جی موڑ آوے لوگ ویکھن بھائی موڑ دین دیتن ہے اچھا ہو گیا تیسرا میں بہوں ہی شارٹ کراں صرف چاچے مامے تے پھپھیاں ماسیاں لائے میں موڑی 100 ایک بندہ میرے نال برات چاسی او دا کھانا بھی دے میں تے ویکھ لمیں میرے موڑ برادری دا معیار ہی ویکھ لا کھانا اس لیول دا ہوئے کمال ہے ویسے ایک بیٹی کا رشتہ دیا دوسرا تجھے جہیز دے تیسرا تیری برادری نو کھانا دے وے اچھا غیرت کہاں گئی وہ حمیت اور وہ سارا مار پن اور خان پن اور قبلہ پن اور ملک پن اور صاحب پن کہاں گیا کارڈ دے کے بلائے میں نے کھانا اگلے دروازے پہ کھلاتا ہوں تو انہوں سارا سال گل ستائیں دی رس لیکن کوئی گل نہیں میرا کرنا بن دے منظور بھائی میرا کرنا بن دے تو انہوں تانگ بڑا کرے سی یہ گل ہاں ستایا کی بڑی کہ میرے کھانا اچھا سڈے میں کارڈ میں دیتے اپنے پوتر دی شادی کارڈ میں دیتے تے کھانا کھواؤن واسطے اگلے دروازے تے لے گیا اچھا موڑ ہٹ کے نیندرہ بھاجیاں موڑ میں لے تیری غیرت کہاں گئی تیری حمیت تیرا وہ بڑا پان کہاں گیا اپنے مہمان کو ان کے دروازے پہ لے گیا کیوں لے گیا اچھا یہ تو نے لیا کہ تو نے بیٹی بھی اس سے لی جہیز بھی اس سے لیا کھانا بھی اس سے لیا اب بات آ گئی نکاح کی اب باری آگئی قبلہ صاحب نے پوچھا جی اوے آج دلہے دا پیو یا برا کیڑا اتو بھائی سپرویژن کردہ پیا آؤ جی حق مار او جی 1500 لکھ لو ہن دیون دی واری آئی تو جند نکلن لگ گئی ٹھیک ہے نا او جی لکھ لو 1500 جڑا لکھ دیو لکھ لو 20,000 بھی ہو نا 480 تولہ چاندی تھا جناب سیدہ کا حق مار اس دور میں 10 لاکھ بنتا ہے تقریباً جس کو کہتے ہیں نا شرعی حق مار 2,000 کا تولہ چاندی ہو نا کوئی 5-6 لاکھ سے اوپر چلا جائے گا بی بی کا حق مار کا دن ہاتھ کانپ گئے او نہیں جی اچھا میں نے کہہ دیا نا او جی 12-14 بڑا سونا آدھا دے 12-14 ہزار تو دے نہیں میرا سائیں مڑی 5 بھی تو سونا آدھا دے کوشش کرے سی پچھا چھکاون دی پیچھے ٹھنگا لاوے آ اگہ کدے مولوی لائے گیا 12-14 ہزار کی طرف اللہ جانتا ہے بیٹیوں کے باپ بیٹھے میں دعا کرتا ہوں اس عظیم دن میں عظیم موقع پہ اللہ سب کی اولادوں کے نیک نصیب بنائے اچھا حق مار تو جتنا مرضی دے لے وہ تو تیار بیٹھی ہے نا اپنے ویلٹ میں پرس میں رکھے گی لے کے تیرے گھر چلی آئے گی کائنات کی کوئی ایک دلہن نہیں دکھا سکتے جو حق مار پیچھے والوں کو دے کے گئی ہو میں کہ میں نے حق مار ملے بابا اما تو رکھ لا نہیں ساتھ لے جاتی ہے اور شام کو پھر تو یا تیرا بیٹا دلہا صاحب آ کے مانگ لیتے ہیں جی بندے آئے کھلے انہوں نے کوئی کھانے دے یا ٹینٹ تمبوان دے دیونے جی اور بیچاری بسم اللہ کر کے سارے دے دیتی حالانکہ اس رکھنے ہی کوئی نہ مگر تیری اوقات دا پتہ چل گیا کہ لمن واسطے تو رشتہ بھی لیا تو جہیز بھی لیا تو کھانا ہی مانگ کے بندیاں دا لیا سٹیٹس دے مطابق لیا تو دیوانے لے تیرے جند اچھا ساری گلنا بندہ کرے تے آخری اپنا حق بول جاوے منظور بھائی ایڈے گھاٹے دے سودے میں نہیں کردا اب باری آگئی مولوی صاحب کی اب باری آگئی مولوی نے نکاح پڑھ دیا جس دن سے ڈیٹ رکھ کے آیا تھا شادی کی میں اگر 5 منٹ زیادہ لے جاؤں تو مجھے معاف کر دینا جمعہ کا خیال کروں گا جس دن سے رکھ کے آیا تھا نا کوفہ سے شام علی کی بیٹیوں نے مسلمانوں پہ صرف 2 ہی سوال کیے ہیں یا چلنے کے لیے راستہ مانگا ہے مسلمانوں ہم ہجوم دیکھنے کی عادی نہیں ہیں ہم نے کبھی مجمع نہیں دیکھے ہمیں چلنے کے لیے راستہ دے دو یا سر کی ردا مانگی ہے مسلمانوں ہم رسول کی بیٹیاں ہیں ہمارے سر پہ ردائیں نہیں ہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.